الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، کچھ حضرات کی طرف سے اہل سنت و جماعت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو غوث اعظم کہتے ہو، تو غوث اعظم صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے سوا کسی کو غوث کہنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس کو آڑ بنا کے اہل سنت و جماعت پر شرک کا الزام لگایا جاتا ہے۔ آج ان کے اس اعتراض کا جواب میں آپ کے سامنے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فرمان کی روشنی میں دینے لگا ہوں۔ لفظ غوث کا معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی غوث اعظم ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے بھی اس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے محبوب بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کے ذریعہ سے ہی بندہ ولایت، ابدالیت اور غوثیت ایسے بلند مقامات کی طرف پرواز کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن و حدیث پر عمل کر کے بندہ ولایت، ابدالیت اور غوثیت والا مقام پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر غیر مقلدین اور دیوبندی حضرات کے امام و پیشوا جو ہیں ان کی کتابیں دیکھی جائیں، شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں کئی مرتبہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو غوث اعظم کے لقب سے یاد کیا۔ اسی طرح دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے بھی اپنی کتاب امداد المشتاق میں 12 مرتبہ حضور سیدنا غوث پاک کو غوث اعظم کے القابات سے یاد کیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ حقیقی معنی میں اور حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی غوث اعظم ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے بھی اس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔